السلام علیکم دوستوں آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے اور مفتی طارق موسیٰ صاحب پر گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں۔ بہت سارے علماء نے بھی اس پر مفتی طارق موسیٰ صاحب کی گرفت کی ہے اور انہوں نے بولا ہے اگرچہ یہ گستاخی نہیں ہے لیکن بیعت بھی ہے، اور آپ سب حضرات کو پتہ ہے مفتی طارق موسیٰ صاحب کی نیت اگرچہ گستاخی کی یا توہین کی نہیں تھی، لیکن ایک بشر ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو گئی، مفہوم بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، تو اس پر ان کے قتل کے فتوے اور جو کنٹروورسی چل رہی ہے ہمارے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر، ایک بندے کی جان کو امن ریبل نہیں کرنا چاہیے جب اس نے خود وضاحت دے دی، اور میری آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ مفتی طارق موسیٰ صاحب کو سپورٹ کیا جائے ان کی وضاحت آنے کے بعد۔ اب جب انہوں نے خود وضاحت دے دی اور غیر مشروط وضاحت دی ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی وضاحت آنے کے بعد ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اور کنٹروورسی پھیلائی جائے کہ ان کی زندگی ونریبل ہو جائے۔ اور آپ سبھی کو پتہ ہے پچھلے ہفتے میں 2 مرڈر ہو چکے ہیں گستاخی کے نام پر۔ مفتی طارق موسیٰ صاحب نے جو غیر مشروط وضاحت دی ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے اس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ تو دیکھیں، کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میرا تو مقصد ہی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی، جو لوگ میرے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پر گواہ ہیں، یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں، نیت اگرچہ میری ٹھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت ابراہیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لے۔ اور توبہ کے 3 ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے 3 ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے، اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اگر میری موت واقع ہو جائے۔ بہرحال الفاظ کی سلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے الفاظ سے رجوع۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے آپ سب لوگ مفتی طارق موسیٰ صاحب کو سپورٹ کریں گے۔ شکریہ۔